رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھئی جنت والو ارضیتم، خوش ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں جنتوں کا وارث بنا دیا ہے، یہاں ہر نعمت عطا کر دی ہے، خوش کیوں نہ ہوں؟ اللہ فرمائیں گے پر ابھی تو اور بھی نعمتیں باقی ہیں۔ پوچھیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط ابدا، میں تم پر خوش ہو گیا ہوں، اب میرے ناراض ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، اب میں تم پہ ناراض نہیں ہوں، میں ایسا خوش ہو گیا ہوں، تم مجھ پر خوش ہو گئے ہو، میں تم پر خوش ہو گیا ہوں۔ دنیا میں رہتے ہوئے رب جو بھی فیصلہ کرے رب پر خوش ہو جاؤ، اللہ آپ پر خوش کر، اللہ آپ پہ خوش بھی ہو جائے گا اور آپ کو خوش بھی کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس پر ناراض ہی کر دیتا ہے اور خود بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور جو دنیا کو ناراض کر کے رب کو خوش کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے، دنیا کو بھی ناراض نہیں ہونے دیتا، دنیا بھی خوشی ہوتی ہے۔ قال الله سبحانه وتعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ محترم سامعین اور سامعات، انسان کو نیکی پر ابھارنے کے لیے اور برائی سے دور کرنے کے لیے کئی قسم کے عوامل اور کئی قسم کی کششیں اور کئی قسم کے اللہ تعالیٰ نے اسباب بیان کیے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ جہنم سے رب ڈراتا ہے، ادھر مت آنا، یہ بہت بری ہے۔ ایک یہ ہے کہ جنت کی کشش بیان کرتا ہے، ادھر آ جاؤ، یہ بہت اچھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی عظمت انسان کے دل میں جاگزیں ہو جائے تو انسان پھر اس کی نافرمانی کا سوچ نہیں سکتا۔ تو جنت کس قدر اچھی ہے اس کا بیان کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس میں جو کچھ رکھا ہے ساری زندگی لگ جائے تو وہ بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا شاید کوئی کروڑواں حصہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ورنہ فرمایا کہ ولا خطر علی قلب بشر، جو ہم نے وہاں رکھا ہوا ہے وہ تمہاری سوچ میں آ ہی نہیں سکتا، تمہاری سوچ محدود ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ہم نے تمہارے لیے کیا تیار کیا ہے۔ ہم سے کہیں زیادہ علم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور وہ اپنی آنکھ سے بھی جنت کو دیکھ کر آئے ہیں، مگر اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا جو میں نے تیار کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر وہ پریشانیاں جو دنیا میں ہیں وہ ساری ختم کر دینی۔ دنیا میں مال چاہیے ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے غریب جنتی کا مال 10 زمینوں کے برابر ہوگا۔ دنیا میں اولاد چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ اولاد کیوں چاہیے؟ بڑھیپے کا سہارا ہوتی ہے تو وہاں بڑھیپا ہی نہیں ہوگا۔ ہر شخص کی عمر 30-33 سال کی ہوگی اور کسی کی داڑھی نہیں ہوگی، نہ مونچھ ہوگی، سب جوان ہوں گے۔ ہمارے ہاں 17-18 سال میں داڑھی مونچھ نکل آتی ہے، جنت میں 30-33 سال کی جوانی ہوگی اور کسی کی داڑھی مونچھ نہیں ہوگی اور اگے گی بھی نہیں، کسی کی عمر زیادہ ہوگی نہیں، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا کی اولاد ہے وہ آپ کے پاس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں آپ، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ دنیا میں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریاں ملاتے ہیں، ہم وہاں بھی ان کی رشتہ داریاں ملائیں گے۔ بچہ
نمبر کم ہیں، باپ کے نمبر زیادہ ہیں. اب دونوں کو ملانے کے کیا طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ باپ کو نیچے لا کر بچے کے ساتھ ملا دیا جائے، باپ اوپر ہے بچہ نیچے ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ بیٹے کو اوپر کر کے اپ گریڈ کر کے باپ کے ساتھ ملا دیا جائے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا باپ کو نیچے لے آؤ، تھوڑا بچے کو اوپر لے آؤ. اللہ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، ہم اوپر والے کو نیچے نہیں کریں گے، نیچے والے کو اپ گریڈ کر کے اوپر لے جائیں گے. تو یہ والی اولاد بھی وہاں ہوگی. پھر جس کی یہاں اولاد نہیں، اس میں اگرچہ اختلاف ہے علماء کا. جب رب فرماتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو چاہو گے ملے گا. اگر آپ کو اولاد چاہیے تو مل جائے گی. اور جو بچے خدمت گار ہوں گے اولاد سے زیادہ خدمت گار ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر بچے طواف کریں گے، گھومیں گے، ہر وقت پوچھتے رہیں گے آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، آپ کو کچھ لینا تو نہیں. اور وہ بچے ہی رہیں گے، کبھی جوان نہیں ہوں گے، ہر وقت بچے ہی رہیں گے. اللہ اکبر. تو دنیا میں موت کا ڈر ہے کہ آخر کچھ بھی ہوا آخر مرنا ہے، وہاں موت کا ڈر نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، رب ذوالجلال کی آواز آئے گی یا اہل الجنہ، او جنت والو. جنتی کانشس ہو جائیں گے، نہ جانے اب کیا حکم آ رہا ہے. یا اہل النار، او جہنم والو. جہنمی خوش ہو جائیں گے کہ اب تک تو ہم پکارتے تھے تو ہمیں جواب نہیں ملتا تھا. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، پکارتے تھے، چیختے تھے، رب جواب نہیں دیتا تھا. پھر وہ داروغہ جہنم سے کہتے تھے تو ہی رب کو کہہ دے کیا مطالبہ ہے کہ ہمیں موت آ جائے. لیکن وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے تو یہ کہ تمہیں ایسے ہی رہنا پڑے گا. قال انکم ماکثون، اب اللہ نے خود بلایا ہے، شاید باہر نکلنے کا وقت آ گیا ہے. دونوں کو متوجہ کر کے بیچ میں اللہ تعالیٰ موت کو لائے گا، ملک الموت کو نہیں، موت کو لائے گا. اب موت ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، ایک نہ نظر آنے والی، نہ پکڑی جانے والی، نہ چھوئی جانے والی، مگر اس کو اللہ تعالیٰ دمبے کی شکل میں لا کر دونوں کو اعتراف کروائے گا. اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی بالکل یہ موت ہے جو ہمیں آئی تھی. اللہ اس کو ذبح کر دے گا اور اعلان کر دے گا یا اہل الجنہ، اور جنت والوں خوش ہو جاؤ، کبھی موت نہیں آئے گی. وہ یا اہل النار، ذلیل ہو جاؤ، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. دنیا میں رہتے ہوئے فقیری کا ڈر ہوتا ہے، وہاں اگرچہ درجات ہیں. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. دیکھو دنیا میں ہم نے کیسے کسی کو نیچے کسی کو اوپر رکھا ہوا ہے، اور آخرت کے درجات کا تو بہت زیادہ فرق ہوگا. ایک جنت الفردوس ہے جو سب سے اونچی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی رب سے مانگو فردوس مانگو، اپنی اوقات نہ دیکھو، اپنے اعمال نہ دیکھو، رب کی رحمت کی وسعت دیکھو اور اس سے فردوس مانگو. فإنها أعلى الجنة منها تتفجر الأنهار، یہ جنت کا اوپر والا حصہ ہے، یہیں سے چشمے پھوٹتے ہیں تو ساری جنت کو سیراب کرتے ہیں. اور پھر وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اوپر کی 2 جنتیں اور ان کے نیچے 2 جنتیں ہوں گی. کوئی غریب لوگوں کی جنت ہوگی، کوئی امیر لوگوں کی جنت ہوگی.
کوئی وہ ہوں گے جو ڈائریکٹ جنت میں آئے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو جہنم میں سزا پا کر نکل کر جنت میں آئے ہوں گے۔ لیکن کسی کے دل میں حسرت نہیں ہوگی کہ وہ مجھ سے اوپر کیوں ہے، میں نیچے کیوں ہوں۔ حسرت، کڑن، جلن، حسد، یہ چیزیں وہاں نہیں ہوں گی۔ بغض، عناد، دشمنی، کینہ، یہ وہاں نہیں ہوگا۔ سب اپنے اپنے مقام پر خوش ہوں گے، مگر فرق بہت ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت کا فرق بہت زیادہ ہوگا۔ کتنا فرق ہے؟ عام جنتی ایسے ہوگا جیسے دور کا ستارہ نظر آتا ہے، اور جو مجاہد ہے، شہید نہیں، مجاہد جو بچ کر آ گیا، اِنَّ لِلَّهِ مِئَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے اس کے لیے 100 درجے تیار کیے ہیں۔ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہر درجے کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے، مطلب وہ 100 آسمانوں پر ہوگا۔ اور اگر وہ شہید بھی ہو گیا، نیت بھی خالص تھی، تو اس کا درجہ اور اوپر ہوگا۔ اور اگر وہ قاری حافظ بھی ہوا، یا جتنا بھی حفظ اس کو ہوا، اللہ فرمائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ آخِرَ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ اتنے فرق ہیں، کہاں ایک آسمان کے نیچے، کہاں 100 آسمان کے اوپر، اور کہاں کوئی اس سے بھی اوپر۔ یہ دوڑ ہے بھائیو، آپ کیا کیا تمغے سینے پہ سجا سکتے ہو؟ دوڑ ہے، کمپٹیشن ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ جنت میں جانے کے لیے۔ سب کو پیچھے چھوڑو، میں آگے چلا جاؤں۔ جب بھی کوئی نیکی کا مقام آئے، سب سے آگے میں ہوں، سب سے پہلے میرا پیسہ جائے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ کوئی بھی کام ہے، میں سب سے آگے بڑھ جاؤں۔ ارضھا کارض السماء والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، اس کی طرف سبقت لے جانے میں دوڑ لگا دو، ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، کمپیٹ کرو ایک دوسرے کو۔ کوئی وقت ضائع نہ کرو، یہ پیپر ہے۔ کوئی آیت یاد ہو سکتی ہے تو وہ یاد کر لو، کوئی ذکر اذکار ہو سکتا ہے تو وہ کر لو۔ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زمین میں درخت، جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اور وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، لمبے لمبے درخت، چوڑے چوڑے درخت، ایک درخت کا سایہ 100 سال کوئی چلتا رہے تو ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت ضائع کرنے کی دنیا نہیں ہے، یہ ہر وقت کو یوٹیلائز کرنے کی دنیا ہے۔ پیسے کے ساتھ بھی جنت بناؤ، واقفیت اور رشتہ داری اور تعلق داری کے ساتھ بھی جنت بناؤ، اپنی جان کے ساتھ بھی جنت بناؤ، اپنے مال کے ساتھ بھی جنت بناؤ، اپنی اولاد کے ساتھ بھی جنت بناؤ۔ ان کی اصلاح پر محنت کرو، وہ آپ کے لیے ذریعہ جنت بنے۔ ہر طرف سے اپنے آپ کو دوسروں کا کمپیٹیٹر بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا میں، جنت میں یہ نہیں ہوگا کہ موت آ جائے، جنت میں یہ نہیں ہوگا کہ مال آپ کا ختم ہو جائے، جنت میں حسرتیں، ندامتیں، پشیمانیاں، پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ جو جہاں ہے وہاں پر ہی خوش ہوگا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دنیا میں بلغم آتی ہے، زکام ہو جاتا ہے، قے آ جاتی ہے، پیشاب خانہ آ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ عورتوں کو کچھ چیزیں فطرت میں رب نے رکھی ہیں، نہیں ہوں گی۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ ہوں گی، جن کو کبھی پلیدی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ہر شخص کو 2 حوریں ملیں گی، اور دنیا والی بیویاں جتنی ہیں اور جتنی بغیر شوہر کے چلی گئیں، وہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی شوہر کو وہ دے گا۔ اور جو عورتیں بغیر شوہر کے، جو شوہر بغیر بیویوں کے گئے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں بغیر بیوی کے کوئی نہیں ہوگا۔
جنت میں بغیر بیوی کے کوئی نہیں ہوگا، اور ان کے دل میں کسی قسم کا کینہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بیویاں آج بھی اپنے اپنے شوہروں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ان کے شوہر چلتے پھرتے ہیں، وہ پوری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جب دنیا کی بیوی پریشان کرتی ہے تو وہ کہتی ہیں، تھوڑی بد دعا ٹائپ کی بات ہے کہ تو میرے شوہر کو تنگ کر رہی ہے، 4 دن کے لیے تیرے پاس مہمان ہے، پھر اس نے ہمارے پاس آ جانا ہے، نہ پریشان کر اس کو۔ وہ پورا تعلق داری ہے ان کی۔ یہ سب چیزیں جب انسان سوچتا ہے تو پھر اس کا شیطان تھوڑا مغلوب ہو جاتا ہے، پھر وہ جنت کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا والی بیویاں بھی ہوں گی، جنت کی بیویاں بھی ہوں گی۔ وَيُزَوَّجُ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، شہید کے بارے میں آتا اللہ اس کو 72 حوریں دے گا۔ اللہ اکبر۔ باقی انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، اولیاء ہیں، جتنا جتنا کسی کا مرتبہ زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہر چیز میں اس کا مرتبہ وہاں بھی بلند کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کظم غیظا وہو یستطیع ان ینفذہ، جو غصہ پی جائے حالانکہ وہ غصہ نکال سکتا ہو، اور کچھ نہیں تو گالی تو دے ہی سکتا ہے نا، اور سامنے نہیں تو بعد میں تو دے ہی سکتا ہے نا۔ فرمایا جو غصہ پی جائے اور وہ اس کو نافذ کر سکتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حوریں کھڑی کرے گا کہ تو پہلے پسند کر دے اور تیری پسند کے بعد دوسرے جنتیوں کو ملیں گی، دوسرے جنتیوں کو ملے گی جو میں دوں گا، اور تم پہلے اپنی من پسند لے لو۔ یہ سب ترغیبیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم دنیا میں غصے کے ساتھ جو غلط کام کر جاتے ہیں ان سے بچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور جنت میں جو نہریں جاری ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی، یاقوت اور مرجان اور ہیروں کے کنارے ہوں گے، اور اس میں پانی بہتا ہوگا، اور اس میں جنتی نہائیں گے بھی اور پانی پئیں گے بھی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی، اس سے غلطی ہو گئی، ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ آ گیا، حضرت مجھے پاک کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ساتھی لے کر اس کو جنگل کی طرف چلے گئے، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کر دی گئی، حتیٰ کہ وہ ان کی جان نکل گئی۔ کسی رگ پر پتھر لگا، خون کا فوارہ نکلا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی جان نکل گئی۔ واپسی پر اپنی اپنی سواریوں پر آ رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے یار جوان آدمی تھا، غلطی ہو گئی، چپ رہتا، نہ بتاتا کسی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا، ان سے آ کر کے استغفار کروا لیا ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہوتا، تو آج جانوروں کی طرح پتھر کھا کر تو نہ مرتا، پتھر کھا کھا کر تو نہ مرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی، خاموش رہے، آگے بڑھے۔ راستے میں کچرا کنڈی تھی، اس پہ گدھا مرا ہوا پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا فلاں فلاں کو بلاؤ، بلایا، کہا سواری سے اترو اور اس کا گوشت کھاؤ۔
کہنے لگے حضرت یہ تو گدھا ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا، ذبح بھی کیا ہوتا تب بھی حرام تھا، اب تو یہ مرا ہوا بدبودار ہے۔ فرمایا یہ آپ کو مرا ہوا بدبودار لگ رہا ہے، اور جو تم ماعز بن مالک کا گوشت کھا رہے تھے، جو کسی کی چگلی کرتا ہے وہ اس کا گوشت کھاتا ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس کی مردہ حالت میں اس کا گوشت کھاؤ؟ تم ماعز بن مالک کا گوشت کھا رہے تھے، اب تمہیں گدھا برا لگتا ہے، ماعز بن مالک کا گوشت اچھا لگتا ہے، اور تم اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ قالب اس کا پرندوں والا ہوگا، جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ جب وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا تب بھی نہائیں گے بھی، اس کا پانی پئیں گے بھی، اور تختوں پر بیٹھیں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ، تخت بچھے ہوئے ہوں گے، برتن چنے ہوئے ہوں گے، اور وہ جو بچے ہیں ولدان مخلدون، وہ پانی اور شراب اور دودھ لا لا کر دیتے ہوں گے، اور جنتی اٹکیلیاں کریں گے۔ وافر ہے، ہر چیز وافر ہے، پھر بھی ایک دوسرے سے چھینیں گے، چھینا جپٹی کرنا، اٹکیلیاں کرنا۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ ایک دوسرے سے چھین چھین کر پی رہے ہوں گے، اٹکیلیاں اور خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ایسے جام ہوں گے جن میں نہ گناہ ہوگا نہ اس میں نشہ ہوگا۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، یطاف علیہم بصحاف من ذہب، جنت کے برتنوں میں لے کر آئیں گے، سونے کے برتنوں میں لے کر آئیں گے، سونے کے گلاس میں لے کر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونے اور چاندی کے برتن دنیا میں استعمال نہ کرو۔ جو شخص دنیا میں یہ برتن استعمال کرے گا، اگر وہ جنت میں چلا گیا تو جنت کے سونے چاندی کے برتنوں سے محروم ہو جائے گا۔ دنیا میں یہ استعمال نہ کرو، جائز نہیں۔ اور وہاں پر جائز ہے، مردوں کے لیے یہاں سونا حرام ہے، وہاں پر جائز ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے مردوں کو، چاندی کے بھی پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہر قسم کی آسائش ہوگی، اور دنیا میں ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، نظر بد نہ لگ جائے۔ ہر بندہ اتنا راضی ہوگا کہ کسی کے مال کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور میرا مال تو بچ گیا، ہر چیز وافر ہے، میں خود بیمار ہو گیا، کوئی جنتی بیمار نہیں ہوگا۔ اور میرا مال تو بچ گیا مگر میں دنیا سے چلا گیا، کوئی دنیا سے نہیں جائے گا، جنت سے نہیں جائے گا۔ دنیا میں انسان جتنا بھی آسائش کے ساتھ رہتا ہو، بادشاہ لوگ محلات میں رہتے ہیں، مگر پھر بھی ان کا دل چاہتا ہے سیر کرنے کے لیے۔ اتنا پیارا لون اور ہر قسم کی آسائش ان کے محلات میں ہے، مگر پھر بھی باہر نکلنے کو، آؤٹنگ کرنے کو، سیر کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یبغون عنہا حوالا، مگر جنتی اتنے راضی ہوں گے کہ وہ ادھر ادھر جانے کی کوئی پسند ہی نہیں کریں گے، ہر چیز ان کے پاس وافر ہوگی۔ لا یبغون عنہا حوالا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس کے درخت ہیں، ان میں ایک ایک پودے میں، ایک ایک پھل میں کئی کئی لذتیں ہوں گی، حتیٰ کہ جو بیری ہوگی
بیری کے کانٹے گول ہوں گے اور اس میں کئی پھلوں کی لذتیں ہوں گی. وہ اتو بھی متشابہن، دیکھنے میں تو دنیا والے پھلوں جیسے پھل ہوں گے مگر ان کی لذتیں اور ان کی شکل بہت زیادہ اچھی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو دل چاہتا ہے وہ ہوگا اور آنکھوں کی لذت بھی ہوگی. بہت اچھا کھانا ہو، پیش کرنے کا طریقہ اچھا نہ ہو تو اچھا نہیں رہتا. بہت نکما کھانا بھی ہو، پیش کرنے کے طریقے بہت اچھے ہوں، وہ پسند آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی لذت بھی ہوگی اور زبان کی لذت بھی ہوگی، اور جو دیکھنے کے لیے ان کی بیویاں ہیں وہ بھی آنکھوں کی لذت ہوگی. وہاں پہ کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ، کسی قسم کی اکتاہٹ، اس چیز کا کوئی وہاں نام نہیں ہوگا. اور دوستیاں ہوں گی، جب جس دوست کو چاہتے ملنا اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دے گا، بات کروا دے گا. اور میٹنگیں مجلسیں ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان ڈرتا رہتا ہے کہ میں عبادت تو کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے قبول نہ ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے موت کے وقت میں بدل جاؤں، میری عاقبت اچھی نہ ہو. وہاں پر ان چیزوں کا خطرہ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھئی جنت والو ارضیتم، خوش ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں جنتوں کا وارث بنا دیا ہے، یہاں ہر نعمت عطا کر دی ہے، خوش کیوں نہ ہوں؟ اللہ فرمائیں گے پر ابھی تو اور بھی نعمتیں باقی ہیں. پوچھیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط ابدا، میں تم پر خوش ہو گیا ہوں، اب میرے ناراض ہونے کا کوئی خطرہ نہیں باقی، اب میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گا. میں ایسا خوش ہو گیا ہوں، تم مجھ پر خوش ہو گئے ہو، میں تم پر خوش ہو گیا ہوں. دنیا میں رہتے ہوئے رب جو بھی فیصلہ کرے رب پر خوش ہو جاؤ، اللہ آپ پر اللہ آپ پہ خوش بھی ہو جائے گا اور آپ کو خوش بھی کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس پر ناراض ہی کر دیتا ہے اور خود بھی ناراض ہو جاتا ہے. اور جو دنیا کو ناراض کر کے رب کو خوش کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے، دنیا کو بھی ناراض نہیں ہونے دیتا، دنیا بھی خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے، صدمہ آ گیا، آزمائش آ گئی، مال میں، جان میں، اولاد میں تکلیف ہوتی ہے فطری طور پہ، مگر زبان سے ناراضگی والا جملہ نہ نکالے. اللہ نے یہ کر دیا میرے ساتھ، وہ کر دیا. ذرا غور تو کرو، خالق کی شکایت مخلوق کو لگاتے ہو. شکایت تو بڑے کو لگائی جاتی ہے. بچوں کی لڑائی ہو جائے جا کے اماں کو بتاتے ہیں، ابو کو بتاتے ہیں. بچوں کی لڑائی ہو جائے تو کسی چھوٹے بچے کو نہیں بتاتے. جب بھی تم رب کی شکایت کرو گے کس سے کرو گے؟ خالق کی شکایت مخلوق سے کرو گے. اس لیے نہیں زبان بند رکھنی ہے، نہ شکری کا کلمہ نہیں نکالنا. کوئی تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے، ہر حالت میں رب کا شکر ادا کرنا ہے، اسی کی طرف شکایت کرنی ہے تو اسی سے ہی کرنی ہے، مخلوق سے نہیں کرنی. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، فرمایا جو رب پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اس کو خوش کر دے گا، اور جو رب پر ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ فرمائے گا میں آپ پر خوش ہو گیا، اب میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا. پھر کچھ وقت گزرے گا، رب ذوالجلال فرمائے گا آپ خوش ہو گئے ہو، کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ وہ کہیں گے یا اللہ
ہر قسم کی نعمت مل گئی، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائے گا ایک بہت بڑی نعمت تو ابھی باقی ہے۔ وہ پوچھیں گے وہ کیا؟ اللہ فرمائیں گے میں آج آپ کو اپنا دیدار کرواؤں گا۔ جس رب کی پوجا کرتے رہے ہو، جس کے دین کے لیے جانے دیتے رہے ہو، جس کے لیے محنت کرتے رہے ہو، اس کو دیکھیں؟ یہ سب کچھ دیکھے بغیر کرتے رہے ہو، آج میں آپ کو دکھاؤں گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے قیامت والے دن تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جنت میں رب ذوالجلال ان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ ترون ربکم، تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ لا تضامون فی رؤیتہ، میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں، اس کے باوجود بعض لوگ جو اونچے قد والوں کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کو مجھے دیکھنے کے لیے تھوڑا دائیں بائیں ہونا پڑتا ہے۔ فرمایا سب لوگ ایسے رب کو دیکھیں گے جیسے تم دنیا میں 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو، اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو دائیں بائیں نہیں ہونا پڑے گا، اپنے اپنے مقام پر رب ذوالجلال کو دیکھو گے، اور رب ذوالجلال کے چہرے کو دیکھنے کی نعمت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ دنیا کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو کوئی نہیں دے سکتا، اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے، لیکن جنت میں رب ذوالجلال والاکرام اپنا دیدار فرمائے گا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں حجابہ النور، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پردہ نور ہے۔ لو انکشف لأحرقت سبحات وجہہ ما انتہی الیہ بصرہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا پردہ ہٹا دے تو اس کے چہرے کی جو تجلیات ہیں وہ ساری کائنات کو جلا کر کے رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، رب ذوالجلال باقی رہے گا، اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو مانتے ہیں، جیسے رب نے فرمایا ویسے مانتے ہیں، ہم اس کے معانی تبدیل نہیں کرتے، نہ ان کو انسانوں جیسا سمجھتے ہیں، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، نہ انکار کرتے ہیں، نہ معنی بدلتے ہیں، نہ انسانوں جیسا سمجھتے ہیں۔ رب ذوالجلال انسان کا چہرہ، چونٹی کا چہرہ، ہاتھی کا چہرہ برابر ہے؟ جب مخلوق کا چہرہ مخلوق سے نہیں ملتا تو خالق کا مخلوق سے کیسے ملے گا؟ اس لیے یہ تصور نہ لائیں کہ وہ کسی مخلوق جیسا ہوگا، وہ تصور میں آ نہیں سکتا۔ بس رب ذوالجلال ہمیں دیدار کروائے گا تو پھر ہم سمجھ سکیں گے کہ رب ہمارا کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، یہ بھی جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ قرآن میں رب ذوالجلال کے چہرے کا تذکرہ ہے، قرآن میں رب ذوالجلال کے 2 ہاتھوں کا تذکرہ ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے 2 ہاتھوں سے بنایا؟ قرآن کی آیت ہے، چہرہ قرآن کی آیت ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس دن اللہ تعالیٰ پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا اور کائنات سجدے میں گر جائے گی، پنڈلی کا تذکرہ ہے۔ لیکن ان کو ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے رب نے فرمایا ہے، اس سے یہ تصور لانا کہ وہ کسی مخلوق جیسا ہے، یہ تصور محال ہے، جائز نہیں۔ اللہ نے جو فرما دیا ہم نے مان لیا، اس کی کیفیت کیسی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔
اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم دیکھیں گے تو ہم بھی کسی حد تک جان جائیں گے۔ اس لیے رب ذوالجلال کا دیدار یہ جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم جیسے یہاں جمع ہیں ویسے ہی اللہ کے عرش کے نیچے بھی جمع ہوں، ویسے ہی حوض کوثر پر بھی جمع ہوں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں بھی جمع ہوں۔ رب ذوالجلال ہمیں ڈائریکٹ جنت عطا فرمائے۔ ہم ایسے اعمال سے بچیں جو جنت کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، جو جہنم کا باعث بن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں جنت میں جانے والے اعمال اور جنت میں رکاوٹ بننے والے اعمال اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔